إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تقدیسات، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بات کو واضح کیا جائے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ایک سب سے بڑا قرض ہے، اور اس قرض کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے، جسے ہم انسانیت کہتے ہیں، اور بھی اگر اچھے الفاظ میں اگر اسے کہیں گے تو ہم اسے خدمت خلق کہتے ہیں۔ یہ انسانیت اور یہ خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مصنفین، کتابیں لکھنے والے، شاعر، ادیب، یا کوئی فصاحت و بلاغت کا بڑا ماہر ہو، تمام نے، یہاں تک کہ ہر مذہب نے خدمت خلق اور انسانیت کو اپنی اپنی نظروں میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، لیکن خدمت انسانیت کا جو مقام اور مرتبہ دین اسلام کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، وہ مقام شاید ہی کسی مذہب کے اندر ہو،
اسلام نے اسے ایک بہترین اخلاق قرار دیا، اور صرف بہترین اخلاق ہی نہیں بلکہ اس کار خیر کو عبادت قرار دیا۔ چلیے روم کا ایک بہت بڑا آتھر ہے اور وہ کئی ساری کتابیں لکھا، اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی جو کہ انسانیت سے بہت ملتی جلتی بات ہے۔ کہتا ہے if you feel pain you are alive and if you feel other people's pain you are human اذا شعرت بألم فأنت حي وإذا شعرت بألم الآخرين فأنت إنسان۔ اگر تم صرف درد کو محسوس کر رہے ہو تو تم زندہ ہو، اور اگر تم دوسروں کے درد کو محسوس کر رہے ہو تو تمہارے اندر انسانیت باقی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ انسانیت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سر فہرست اگر دیکھیں گے بہت ساری نیکی کے کام، بہت سارے خیر کے کام، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو آج ہمارے معاشرے میں جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر کے راستے ہموار کرنا۔ ہم سے نہیں دیکھا جاتا کوئی اگر ترقی کر رہا ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے، کوئی اگر پروان چڑھ رہا ہے، وہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں تک کہ انسانیت کا سب سے رذیل قسم کی اگر میں بات کروں تو انسانوں میں سب سے احقر انسان، سب سے گیا گزرا انسان وہ ہے جو اپنے کسی بھی بھائی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے تکلیف میں۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی، بلکہ انسانیت کا درس تو اتنا عظیم ہے اور اتنے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام نے صرف اس کو مسلمانوں تک محدود نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اگر تمہیں موقع ملے غیر مسلموں کی مدد کرنے کا تو تم آگے بڑھ چڑھ کر کے غیر مسلموں کی مدد کرو۔ یہاں غیر مسلم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم اپنے گھر کے چراغ کو تو دیکھ لیں۔ بجھتا ہوا دیا جو ہمارا پڑوسی ہے، وہ اگر کسی طرح بچاؤ چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے خسارے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ کہیں جا کر کے ٹھوکر کھائے، گر جائے، پڑ جائے، کچھ اس کا نقصان ہو جائے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ ہم اپنے آپ سے ایک سوال پیدا کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں، ہم کتنا کار خیر کر رہے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو مساجد و مدارس میں صدقہ و خیرات کرنے میں بالکل پیچھے نہیں ہے، بہت آگے بڑھ چڑھ کر کے مساجد و مدارس ہو اور دیگر کار خیر کی جگہوں پر بہت زیادہ خرچ کرنے والے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہیں پر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، یا ہمارا پڑوسی مجبور ہے، یا ہمارا کوئی مسلمان بھائی جس کی حالت ہمیں معلوم ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، وہ منہ نہیں کھولتا ہے،
ہمیں معلوم ہے اس کو ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ یقیناً اللہ کے راہ میں یہ بھی دینے کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، مساجد و مدارس میں دینے کا یہ کام جو ہے بہت فضیلتوں والا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے اس آدمی کا جو اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے۔ لیکن وہ چیز کہاں گئی؟ ہماری انسانیت کا جنازہ وہاں پر کیسے نکل جاتا ہے کہ ایک مسلمان بیچارہ مجبور ہے اور ہم اس کو پوچھتے تک نہیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ہماری انسانیت وہاں پر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں، جس شریعت پر ہم پابند ہیں، یہ اسلام سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت پیدا کرو اپنے اندر۔ اور معلوم ہے وہ واقعہ کہ جس میں ایک خاتون ایک بلی کو پکڑتی ہے، اور بلی پکڑ کر کے کیا کرتی ہے؟ وہ باندھ کر کے رکھ دیتی ہے، نہ اس کو چھوڑتی ہے، نہ اس کو کھانا ڈالتی ہے، اس کو باندھ کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہاں تک کہ بلی اسی حال میں مر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس عورت کا ٹھکانہ جہنم میں۔ معلوم ہے وہ عورت نمازیں بھی پڑھتی تھی، اور اس وقت جو شریعت تھا اس وقت کے شریعت کے مطابق وہ عبادات بھی کیا کرتی تھی، لیکن یہاں معمولی سے چوک نے اس کے تمام کی تمام عبادتوں کو رائے گا اور برباد کر دیا۔ اور دوسری طرف ہمیں ایک انسان کے واقعے کو بھی حاصل ہونے کا شرف ملتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلی روایت کو بیان کیا، بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان کیا کہ ایک مرد جو جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کو پیاس لگی، تو وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ وہ کنویں میں اترا۔ ابھی جو پرانے احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پرانے کنویں دیکھے ہیں، معلوم ہوگا کہ کنواں بہت چوڑا ہوتا تھا اور کافی گہرا بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس زمانے میں لوگ کنویں میں اتر کر کے ڈبکیاں بھی لگا لیتے تھے، اور سیڑھی نما ہوتا تھا کنویں میں کہ آرام سے کوئی کنویں میں اتر کر کے چاہے تو پانی پی لے یا چاہے تو پانی وہ ڈول میں لے کر کے اوپر اٹھ جائے۔ اور مسافروں کے لیے جو کنویں ہوتے تھے، وہ مسافروں کے کنویں، وہاں پر رسیاں وغیرہ ڈول وغیرہ نہیں رکھتے تھے، یہ صاحب کنویں میں اتر کر کے پانی پی لیتے ہیں اور پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہانپ رہا ہے۔ یہاں پر پہلے تو اس آدمی نے اپنا درد محسوس کیا جس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی زندہ ہے، اور دوسری مرتبہ اس نے ایک مخلوق کا درد محسوس کیا۔ کون سا مخلوق ہے؟ کتا ہے وہ۔ اس کتے کے پیاس کو اس آدمی نے محسوس کیا، اور پھر وہ آدمی اس کتے کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی جنت بنا لی۔ خدمت کس کی ہے؟ کتے کی ہے۔ اتنا پلید جانور ہے یہ، برتن میں منہ ڈال دے تو کہا گیا کہ 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، اتنا ناپاک اور پلید جانور ہے یہ۔ بلا وجہ اس کو گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کتے کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی آخرت بن جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت میں، اسلام میں ایک انسان کی خدمت کرنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ ہم ان چیزوں پر غور و تدبر نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں مست مگن ہو جاتے ہیں، اور ہمیں صرف اپنی دنیا نظر آتی ہے، دوسروں کی زندگی ہمیں کیسی گزر رہی ہے، کیا چل رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خدمت انسانیت کے نام پر واہ واہی بٹورتے ہیں۔ جی، خدمت انسانیت کے نام پر واہ واہی بٹورتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی تعریف مل جائے،
ہمیں لوگوں کے منہ سے ہمارے بارے میں اچھے کلمات نکلیں، اور چائے کی ٹپری پر جب لوگ بیٹھیں تو ہمارا تذکرہ کریں کہ فلاں صاحب ہے جنہوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، جنہوں نے عید کے موقع پر مسلمانوں کی بڑی خیر خواہی کی، جنہوں نے فلاں ٹائم پر لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچایا۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے انسانیت کی خدمت کا۔ اگر آپ کو راشن پہنچانا ہے، آپ نے دیکھا فلاں صاحب دکان پر موجود ہیں، دکان والے سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ جتنا بھی سامان لے گا اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کو بتانا نہیں، یہ صرف میرے اور تیرے درمیان کی بات رہے گی۔ آپ نے پیسہ دے دیا، وہ آدمی سامان لے لیا اور اس سے پیسہ بھی نہیں لیا۔ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے یہ انسانیت کی خدمت کرنے کا، لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ راشن کی بوری گھر پہنچا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پہنچا دیے، سامنے والے کو پکڑ کر کے کھڑا کریں گے، فوٹو لیں گے، فیس بک اور انسٹاگرام پر ڈالیں گے، اور کیپشن میں لکھیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کار خیر کرنے کی توفیق دی۔ کون سا طریقہ ہے یہ انسانیت کا؟ یہ ہے خدمت کا طریقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا خدمت کرنے کا طریقہ؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو انسانیت اور خدمت کا نام دیتے ہیں تو معذرت خواہ ہوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ خدمت بھی نہیں ہے۔ یہ سامنے والے مسلمان کو، یا سامنے جو بھی انسان ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی انسانیت پر ایک بہت بڑا دھبا ہے، اور اس انسان کو ذلیل کرنے کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات پیش کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرو، اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک کامیابی کا نجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر کام اچھے کرو گے تو بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اور معلوم ہے، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی پر نظر دوڑائیں گے، معلوم ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑھیا کے گھر جاتے تھے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، کئی بار دیکھا کہ ایک شخص اس بڑھیا کے گھر جا کر کے اس کی خدمت کرتا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت ابو بکر خود خلیفہ ہیں، خلافت کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلافت کی وجہ سے حضرت ابو بکر بدلے نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ بار بار حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں، اور کسی دن سوچا کہ پکڑیں گے اس آدمی کو، لیکن وہ موقع نہیں ملا۔ بہرکیف بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ کون تھا وہ آدمی، نہیں معلوم بڑھیا کو بھی۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بالکل موجود ہے، اور اسی واقعے سے ملتا جلتا حضرت عمر فاروق کے واقعات بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو خدمت انسانیت پر بے شمار بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، معلوم کرنے کی کوشش کی، ایک دن معلوم ہو گیا، اور بیٹھے بیٹھے خوب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور خلافت کے اس مسند پر فائز ہو کر بھی یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے جا کر کے بات کی، کہا کہ میں اپنے ہر زندگی کے لمحے کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہوں، اور میرے اندر جتنی استطاعت ہے، جتنی صلاحیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اور جو بچی کچی زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مجھے وہ صرف کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہے، اور مستند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق گشت لگا رہے تھے۔ یہ تو گشت میں بڑے مشہور ہیں، گشت لگا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو ہنڈیا میں بس ایسے ہی پانی ابال رہی ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہے کہ بس ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، بس ابھی تسلی دے کر کے اپنے بچوں کو سلا رہی ہے۔ معلوم ہے آج ہم اپنی ذات پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا، اگر گھر میں کھانا وقت پر نہ ملے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے۔ یہاں ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں رک جاؤ، کھانا بن رہا ہے۔ کیا کھانا بن رہا ہے ہنڈی میں؟
کھانا نہیں بن رہا ہے، تسلی دے رہی ہے انسان بھوکا رہنا پسند کر لے گا، لیکن رکو ابھی کھانا بن رہا ہے، یہ انتظار انسان کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہاں بچے اسی تکلیف میں سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جو غلام تھا اسلم نام کا، اس کو معلوم ہوا، بات حضرت عمر فاروق تک پہنچی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے بیت المال اور جا کر کے وہاں سے آٹے کی بوری اور جو بھی راشن غلہ اناج وہاں پر دستیاب تھا تھوڑا تھوڑا لے کر کے بورا اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور وہ لے کر کے آنے لگے۔ اسلم کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ مجھے دے دیجئے، میں لے کر کے چلتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے انسانیت کی تعلیم دی۔ معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم، کتنی انسانیت کی خدمت کی۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دینے سے مال خالی ہوگا۔ کتنی بار علماء کرام بیان کرتے ہیں، کتنا بتاتے ہیں اپنے بیانات میں، کتنی وضاحت کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک زمانہ تھا ان کا بھی فقر و فاقے کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا انسانیت کی خدمت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر فائز کر دیا کہ جب ان کی اونٹ اور اونٹنیاں مدینے کے اندر داخل ہوتی تھی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر صحنوں پر نکل لاتے تھے، دیواروں کے اوپر چڑھ کر کے ان کے اونٹنیوں کا نظارہ کرتے تھے۔ اور مورخین نے یہاں تک بیان کیا کہ لوگ اس اونٹنی کے ریوڑ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ کیا خاصیت تھی ان اونٹنیوں میں؟ پہلی بات تو وہ سرخ اونٹنیاں تھی جو کہ عرب کے اندر بہت مشہور اور بہت زبردست مخلوق مانی جاتی ہے، اور اونٹوں میں اعلیٰ نسل کی اونٹ مانی جاتی ہے سرخ اونٹنیاں۔ دوسری بات، اتنی بڑی تعداد میں وہ اونٹنیوں کو داخل کرتے تھے مدینے میں کہ 500 زرخرید غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے تھے جو چاروں طرف سے ان اونٹنیوں کو احاطہ کیے ہوئے تھے۔ 500 لوگ ان اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا انہیں خدمت انسانیت ہی کی بدولت۔ کیا ہوا؟ بیر روما کا مسئلہ سامنے پیش آیا، مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا مسئلہ سامنے پیش آیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پانی پینے کے لیے پانی خریدتے ہیں اور ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی سے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اور میں اس کنویں کو لے کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں۔ یہودی سے بات کیے تو یہودی ماننے کو تیار نہیں، کہتا ہے میں نہیں بیچوں گا۔ کہا چلو قیمت اور بڑھا لو، کہتا ہے قیمت تو بڑھا دوں گا لیکن ایک دن کنواں میرا ہوگا، ایک دن تمہارا ہوگا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب جس دن حضرت عثمان غنی کی باری رہتی اس دن مسلمان جا کر کے بھر بھر کے پانی لے آتے اور دوسرے دن کا بھی اسٹاک رکھ لیتے تھے۔ یہ دیکھتا ہے کہ میرا تو پورا بزنس ٹھپ پڑ گیا ہے، میری تجارت پوری ختم ہو گئی ہے، میرا اب چلنے والا ہے نہیں۔ لہٰذا اس آدمی نے کہا کہ جو آدھا کنواں بچا ہوا ہے وہ بھی تم لے لو۔ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے اور اسی قیمت پر وہ آدھا کنواں بھی خرید لیے اور پورا کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بیٹھے بیٹھے معلوم ہے آپ لوگوں کو، بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں مسجد نبوی میں کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں ہوں، 100 اونٹ قربان کر دوں گا۔ دوبارہ کہا ٹھیک ہے عثمان بیٹھ جا، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ دوبارہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اور 100 اونٹ، 200 اونٹ ہو گئے۔ کہا حضرت عثمان ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار اعلان کیا،
تیسری بار بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے، چوتھی بار اعلان کیا، چوتھی بار بھی کھڑے ہوئے، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ساتویں مرتبہ بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں ہوں جو اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر قربان جاؤ۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ کہا عثمان بیٹھ جاؤ، بس کرو بس کرو، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ 100 اونٹوں کا مطالبہ کروں، مجھے اب حیا آ رہی ہے کہ میں اور پوچھ لوں، مجھے معلوم ہے اگر میں اب بھی پوچھوں تو تم ہی کھڑے ہو کر کے جواب دو گے اور تم ہی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، بس کرو عثمان۔ اور اس وقت جناب عثمان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ جو صبح قیامت تک حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت عثمان سے؟ کہا عثمان اگر آج کے بعد تم عبادت نہ کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے کر کے رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ جملہ یاد رہے، یہ کسی بھی انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ کہا عثمان اگر تم آج کے بعد کوئی عبادت نہیں کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے کر کے رہے گا، اس لیے کہ تم نے اس دین کی، ان انسانوں کی، ان صحابہ کرام کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ وہ کون سی چیز تھی جو صحابہ کرام کو یہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا؟ یہ بڑے چالاک تھے صحابہ کرام، ان سے چالاک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے انہوں نے سب سے بہترین سودا کیا کیا؟ سب سے بہترین سودا، انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے جو کیا اپنے آخرت کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا اور اپنی آخرت بنا لی۔ یہ ان کا سب سے بہترین سودا تھا۔ دنیا کی حقیر چیزوں کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، دے دیا، اس پر توجہ ہی نہیں دی، اور انہوں نے اپنی آخرت میں ایک بہترین عمارت تعمیر کر لی کہ جس میں یہ بہترین انداز میں خوش آمدید کہے جائیں گے اور انہیں اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اور معلوم ہے یہ 3 صحابہ کرام کا جو میں نے تذکرہ کیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام تو پھر بھی مالی اعتبار سے مضبوط تھے، مالی اعتبار سے یہ اچھے تھے، کنڈیشن ان کی اچھی تھی، لیکن جو چوتھا خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالی اعتبار سے یہ مضبوط نہیں تھے، یہ غربا میں آتے تھے، غریب صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کیا کرتے تھے، جو بھی کام ملتا تھا کر لیا کرتے تھے، جیسا بھی موقع ملتا تھا پیسے کمانے کا کر کے گزر جاتے تھے۔ اور معلوم ہے ایک غریب انسان مزدوری کرے، کام کرے، اس کو جو بھی پیسہ ملے گا وہاں سے وہ لاتا ہے کہ میرے گھر میں بیوی بچے ہیں، میرے بھی اہل و عیال ہیں، مجھے بھی اپنے گھر میں دیکھنا ہے، یہی تو سوچ رہتی ہے، اور لا کر کے جتنا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، پھر اپنے وہ سارا کا سارا مال گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہے، تھوڑا سیونگ کر لیتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ یہ غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، جو بھی پیسہ ان کو ملتا تھا اپنی طرح غریبوں میں جاتے تھے اور ان کو پیسہ دیتے تھے، صدقہ و خیرات ان کو دیتے تھے، اور پھر وہ تھوڑا سا بچا کھچا جو رہتا تھا وہ اپنے گھر لے آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی کئی ایک کتابیں ہیں جن میں تاریخ ابن کثیر شامل ہے، اس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات بھی واضح کیا کہ اکثر و بیشتر ایام حضرت فاطمہ کے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تھا، اکثر ایام حضرت فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن پھر بھی خدمت انسانیت کا یہ جذبہ، اور اسلام نے تو انسانیت کی خدمت کی حدیں توڑ دی اور ایک آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ انسانیت کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے۔ اور وہ آیت جان بچانے کے تعلق سے، قتل کے تعلق سے ہے۔
آپ اس آیت پر اگر غور و تدبر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانیت کی حدیں پار کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو آخری درجہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا کہ یہاں پر انسانیت آ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا آیت کریمہ میں؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کی جان لے لی، دنیا والوں کو پیغام دیا، وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے ایک انسان کو مارا ہے، یہ نہ سوچے کہ وہ ایک انسان کا قاتل ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ ومن احیا، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ایک انسان کی جان کو نہیں بلکہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو بیمار پڑ چکے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنا علاج صحیح سے نہیں کروا پا رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا بہت تعاون کر دیں تو شاید ان کا علاج ہو جائے اور بہترین طریقے سے وہ دوبارہ شفا یابی پا لیں، اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے پیسوں کے دینے کی وجہ سے شاید کسی کی جان بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی ایک انسان کی جان کو بچا لیتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور پورے انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ یہ انسانیت کا اعلیٰ معیار اور آخری درجہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانیت یہاں پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اور کیا انسانیت ہو سکتی ہے، اس کے بعد اور کون سی بات آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کئی ایک مقامات پر نیکی کے کام کرنے، اچھے کام کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں ان تمام باتوں پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ انسانیت کی خدمت میں ہمیں پہل کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی یتیم بچہ اچھے جوتے پہن کر کے نکل جائے، ہمیں کئی ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو اس بچے پر فتوے لگانے کے لیے نکل لاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب اچھے کپڑے پہن کر کے نکل جائے، کئی ایسے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اس غریب پر فتوے لگانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ نہ کر سکتے ہیں تو کم از کم خاموش رہیے، نقطہ چینی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اسلام نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، ہمیں ان بلندیوں پر فائز کیا کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے، جس کو عام فہم زبان میں چندی کام بولتے ہیں نا، یہ کاموں میں ہم اپنے صبح شام گزار رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، لا یعنی باتوں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کام چھوڑ دیجئے، یہ مسلمانوں یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے حقیر کام آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ ٹوہ میں لگنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا اور دوسروں کو کم درجے کا بتانا اور دوسروں کے لیے جو راستے ہموار ہو رہے ہیں ان راستوں پر رکاوٹیں قائم کرنا، دوسروں کی زندگی کو مشکل بنانا، دوسروں کے لیے اجیرن پیدا کرنا، دوسروں کے لیے راستے روک دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کا درد اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ایک شاعر وہ کہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ کتنا پیارا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہا جاتا ہے فرشتوں کو۔ اطاعت، بندگی، اللہ کی فرما برداری کے لیے فرشتے لاتعداد موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلی بات تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ کی عبادت تو بہت زیادہ کرے، دن و رات اللہ کی عبادت میں لگا دے، لیکن وہ انسانیت کا درد اپنے دل میں نہ رکھے؟ اس انسان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو اپنے دل میں سوال پیدا کیجئے اور اس بات پر غور و تدبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، ان باتوں پر غور و تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون